اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم۔ جیسا کہ میں نے کل کہا تھا آپ حضرات کے سامنے کہ یہ سورت جب سے شروع ہوئی تھی عورتوں کے متعلق اور پاک دامنی کے متعلق باتیں چل رہی تھی، وہ ساری باتیں پوری ہو گئی۔ آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی بات بیان کی ہے، پورے قرآن میں ایسی بات دوسری جگہ پر نہیں کہی گئی۔ یہ آیت ایسی ہے کہ اس کی تفسیر کرنے میں حضرات مفسرین نے الگ الگ باتیں بیان کی ہیں۔ ہر ایک نے اپنے اصول کے مطابق اور اپنے اکابرین کے مطابق جو باتیں ملی وہ بیان کی۔ اس لیے آج کی آیت اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو خصوصاً انسان کو کس نعمت کے ساتھ دنیا میں بھیجتا ہے اس کو بیان کیا ہے۔ آیت پڑھی گئی اللہ نور السماوات والارض۔ پہلے میں سیدھا سا ترجمہ کر دوں، اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کا ایک نور ہے۔ ایک یہ بھی تفسیر مراد لی گئی ہے۔ میں آسانی کے ساتھ جو آپ حضرات کو سمجھ میں آئے وہ صرف ایک تفسیر بیان کرتا ہوں، اور وہ بھی جو باتیں میں بیان کروں گا زیادہ تر وہ باتیں حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب کی معارف القرآن میں ہے، وہی باتیں زیادہ تر بیان کروں گا۔ البتہ قرآن کی ایک تفسیر ہے ذخیرۃ الجنان، پڑوس ملک کے ایک بہت بڑے مناظر حضرت مولانا سرفراز خان صفدر اوکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تفسیر ہے، اس میں سے بھی کچھ باتیں میں لایا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت کا نور دینے والا ہے، آسمان میں رہنے والوں کو بھی اور زمین میں رہنے والوں کو بھی۔ اللہ تک ایمان لانے کا اور جنت تک پہنچنے والا راستہ یہ دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ یہ ترجمہ ہوتا ہے اللہ نور السماوات والارض کا۔ نور سے مراد ہدایت دینے والا، منور جس کو کہتے ہیں، ہدایت دینے والا۔ ہمارے یہاں پر بھی جب کبھی کوئی آدمی سخاوت کرنے والا ہوتا ہے تو لوگ اس کو سخی کہتے ہیں، انصاف کرنے والا ہوتا ہے تو لوگ اس کو عادل کہتے ہیں، اور مبالغہ کے صیغے کے ساتھ الگ الگ الفاظ بولے جاتے ہیں۔ مبالغہ یعنی کیا؟ بہت زیادہ تعریف کرنا مقصد ہو۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے، میں نے پہلے ہی کہا کہ آج کی شروع کی آیت کی تھوڑی تفسیر ایسی پیچیدہ ہے کہ تھوڑا دھیان سے سنو گے تو سمجھ میں آئے گی۔ ٹھیک ہے، سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔
اللہ تعالیٰ ہدایت کا نور دینے والا ہے آسمانوں میں رہنے والوں کو اور زمین میں رہنے والوں کو، یعنی جتنے لوگ دنیا میں آسمان میں ہے ان اور جتنوں کو بھی ہدایت ملی ہے ان سب کو ہدایت دینے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی مثال ایسی ہے جیسے مان لو کہ ایک طاق ہے، طاق کہتے ہیں ہمارے اپنی زبان میں گوکھلا، دیوار کے اندر ایک دیا رکھنے کے لیے، چراغ رکھنے کے لیے جو گوکھلا بناتے ہیں اس کو طاق کہا جاتا ہے۔ وہ عام طور پر ہر طرف سے پیک ہوتا ہے، صرف ایک طرف کھلا ہوا ہوتا ہے، اور یہ جتنے پرانے گھر ہوں گے اس میں دیا رکھنے کے لیے ایسے گوکھلے رکھتے تھے، طاق رکھتے تھے۔ وہ اس لیے ہر طرف سے پیک رکھا جاتا ہے کہ چراغ میں جتنی بھی روشنی اور اجالا ہو، لالٹین میں، فانوس میں جتنی بھی روشنی اور اجالا ہو، وہ سارا ہمیں سامنے ہی ملے، دوسری طرف کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے وہ گوکھلے کو، اس طاق کو ہر طرف سے پیک کر کے رکھا جاتا تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نور ہدایت کی مثال تو اس طاق کی سی ہے، اس طاق میں ایک چراغ رکھا ہو، کمشکات فیہا مصباح، جس میں ایک چراغ رکھا ہو۔ المصباح فی زجاجہ، اور وہ چراغ جو طاق میں رکھا ہوا ہے، گوکھلے میں رکھا ہوا ہے، وہ چراغ، وہ دیا بھی ایک کانچ کے برتن میں ہو، صاف شفاف کانچ میں، شیشے میں ہو۔ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، وہ کانچ جس کو گوکھلے میں رکھا ہے اور اس کانچ کے اندر دیا رکھا ہے، وہ کانچ ایسا چمکدار ہے گویا کہ چمکدار ستارہ۔ المصباح فی زجاجہ، الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکہ، اور وہ چراغ، میں آپ کو سمجھاتا ہوں، ابھی تو ترجمہ کر رہا ہوں، اور وہ چراغ اس کو جلایا گیا ہو مبارک زیتون کے تیل سے، لا شرقیۃ ولا غربیہ، وہ زیتون کا تیل ایسا کہ اس درخت سے نکالا گیا ہو کہ جو درخت نہ مشرق میں ہو اور نہ مغرب میں ہو۔ یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار، ان کی روشنی کا حال دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ خود بخود سلگ جائے گا، آگ لگانی بھی نہیں پڑے گی۔ نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے نور سے ہدایت دیتا ہے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتے ہیں۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یہ تو ہوا اس آیت کا ترجمہ۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے نور کی مثال، یہ دیوار میں گوکھلا، اس میں چراغ، اور چراغ بھی کانچ میں، پھر اس میں تیل زیتون کا، یہ سب کیوں کہا؟ اس کو حضرات مفسرین نے بہت اچھی طریقے سے سمجھایا۔ فرماتے ہیں یہ دیوار ہے، دیوار یہ سمجھو کہ دیوار یہ ایمان والے کا سینہ ہے، چھاتی، اور اس میں جو گوکھلا ہے، جو طاق ہے، وہ طاق سے مراد مومن کا دل، ایمان والے کا دل، اور اس طاق میں جو بابرکت زیتون کا تیل بھرا ہوا ہے، اور وہ تیل ایسا ہے کہ اس کو دور سے ہی چمکتا ہوا نظر آتا ہے، یہ اس سے مراد نور ہدایت، یعنی ہدایت کا نور اللہ تعالیٰ جو ایمان والے کو دیتا ہے، اور جو دل ہے وہ کانچ، صاف شفاف چمکدار ستارے کی طرح ایسے یہ دل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان ساری باتوں کو بیان کر کے اللہ تعالیٰ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ہدایت دینے والی ذات، وہ ہدایت کا نور اللہ ہی کی طرف سے ملتا ہے۔ اب
ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے، کوئی بھی انسان ہو، تو وہ انسان فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، جس کو اللہ کے نبی نے بیان کیا ہے، کل مولود یولد علی الفطرۃ، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، یعنی اس کے دل کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اسلام ہی کو پسند کرے۔ کوئی بھی، چاہے مسلمان کے گھر میں وہ بچہ پیدا ہوا ہو، کوئی عیسائی کے گھر میں پیدا ہوا ہو، کوئی یہودی کے گھر میں پیدا ہوا ہو، کوئی مجوسی کے گھر میں پیدا ہوا، کہیں پر بھی پیدا ہوا ہو، اس کا دل یہ ہوتا ہے کہ وہ اسلام کو قبول کرے، لیکن فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان کے ماں باپ ان کو یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ اب ہم اس آیت کے اوپر اس کو لے جاوے، اس حدیث کو، تو اللہ تعالیٰ نے تو یہ کہا کہ ہدایت کا نور دینے والی ذات اللہ کی ہے، جو مومن کے دل میں نور ہوتا ہے، اور حدیث میں تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ہدایت کا نور فطرت کے اندر سب کی رکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہر انسان کا دل پہلے تو ایسا ہوتا ہے کہ اس میں ہدایت قبول کرنے کی، ہدایت کی طرف جانے کی ایک فطرت ہوتی، عادت ہوتی ہے، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے اسی کو قرآن کی ہدایت کا نور نصیب کرتا ہے، ایمان کی ہدایت کا نور نصیب کرتا ہے، اور اللہ جس کو نہیں چاہتا اس کو ایمان کا اور ہدایت کا نور نصیب نہیں ہوتا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو اپنے فضل سے ہدایت کا نور عطا فرمایا ہے، اور ہمیں ایمان والی ہدایت اللہ نے نصیب فرمائی ہے، اور اس میں بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے بغیر مانگے یہ ہدایت نصیب فرمائی ہے۔ اس آیت کے اوپر بہت لمبی چوڑی تفسیر ہے، لیکن وہ ساری باتیں ایسی ہیں کہ جو ہم لوگوں کے کام کی بہت کم ہے، وہ علمی بحث ہے، اس لیے میں ان ساری باتوں کو چھوڑ رہا ہوں، اور آسانی سے میں نے آپ کے سامنے سمجھا دیا کہ اللہ نے ایمان والے کے دل کی مثال ایک چراغ کی لی ہے۔ ایمان والے کے دل میں کون سا نور ہوتا ہے؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، هو المؤمن الذي جعل الله الایمان والقرآن فی صدری، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ، جو ہے اس سے مراد ایمان کا وہ نور ہے جو اللہ تعالیٰ نے، ایمان اور قرآن کا وہ نور ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایمان والے کے دل میں رکھا ہے۔ یہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفسیر کی ہے۔ اس مثال کا جو حاصل نکلتا تھا وہ میں نے آپ کے سامنے بتا دیا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے اسی مثال کے اندر زیتون کے تیل کو بیان کیا ہے۔ زیتون کا تیل، دنیا میں جتنے تیل ہیں ان سب میں سب سے زیادہ بابرکت تیل زیتون کا ہے، برکت والا، اچھا، اس کو سالن کے نام پر کھایا بھی جاتا ہے روٹی کے ساتھ، اور اس کی جسم میں، سر میں مالش بھی کی جاتی ہے۔ حضرات علماء کرام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس زیتون کی قسم کھائی ہے قرآن کے اندر، والتین والزیتون، اور یہاں پر بھی اللہ نے ہدایت کی مثال دینی تھی تو زیتون کے تیل سے دی۔ اصل میں دوسرے تیل جب دیے میں ڈال کر کے، چراغ میں ڈال کر کے ہم جلاتے ہیں تو دھواں بہت زیادہ ہوتا ہے، اور زیتون کے تیل کا دھواں نہ ہونے کے درجے میں ہوتا ہے۔ اسی لیے مسجدوں کے اندر مٹی کا تیل، کیروسین ڈال کر دیا جلانے سے حضرات علماء نے منع کیا، اس لیے کہ اس سے بدبو آتی ہے، اور چراغ کے تیل کا دیا جلایا جائے، چراغ جلایا جائے، یہ زیتون کے تیل کا یہ کہا گیا ہے، اس میں دھواں بہت کم ہوتا ہے اور روشنی زیادہ ہوتی ہے۔ دوسرا، زیتون کا تیل دیکھنے کے اعتبار سے بہت چمک والا ہوتا ہے، اس میں بھی وہ زیتون
لا شرقیۃ ولا غربیہ، اللہ نے فرمایا زیتون کا درخت ایسی جگہ کے اوپر اگا ہوا ہو کہ اس کے اوپر کوئی چیز آڑ میں نہ ہو، پہاڑ یا کوئی دوسرا درخت، صبح کا دھوپ اور تڑکا بھی ڈائریکٹ اس کے اوپر جا رہا ہے، دوپہر کی دھوپ بھی اس کے اوپر پڑ رہی ہے، اور غروب ہونے کی شام کی دھوپ بھی اس درخت کے اوپر آ رہی ہے۔ جس زیتون کے درخت پر پورے دن کی سورج کی دھوپ صاف آتی ہو، اس زیتون کے جو ڈوڈوے ہوتے ہیں جس کے اندر سے تیل نکلتا ہے وہ ایک دم صاف شفاف ہوتے ہیں اور تیل بھی صاف نکلتا ہے۔ حضرات مفسرین فرماتے ہیں زیتون وہ درخت ہے جس کے ڈوڈوے جب پک جاتے ہیں تو اس میں ڈائریکٹ تیل نکلنا شروع ہو جاتا ہے، کوئی چکی کی اور کوئی مشینری کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ زیتون کے اندر خوبی ہوتی ہے۔ اس لیے اگر موقع ملے، اللہ تعالیٰ موقع دے اور ضرورت پڑے تو زیتون کے تیل کو استعمال کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے قرآن کے اندر زیتون کی مثال دی۔ اب وہ بندے جس کو اللہ ایمان کا نور دیتا ہے، ایمان کی صلاحیت دیتا ہے، ایمان قبول کرنے کے اللہ جس بندے کو طاقت دیتا ہے، اس کو تلاش کرنے ہو تو کہاں ملیں گے؟ جس کو ایمان مل گیا وہ کہاں ملیں گے؟ آگے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ۔ وہ بندے جس کو اللہ نے ایمان کا نور دیا ہے وہ ان گھروں میں ملیں گے جس کو اللہ تعالیٰ نے تعظیم کا حکم دیا ہے۔ کون سے گھر جس کی تعظیم کا حکم دیا ہے؟ ان گھروں سے مراد مسجدیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو ایمان کا نور دیا ہے، ہدایت کا نور دیا ہے، وہ بندے مسجدوں میں ملیں گے۔ جس مسجد کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان ترفع، اس کی تعظیم کی جاوے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک قول کے مطابق فرمایا جس کو بہت اچھی طریقے سے بنایا جاوے۔ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اور اللہ کا کثرت سے اس میں ذکر کیا جاوے، یعنی مسجد ہے۔ اب دیکھیں جس کو ایمان کا نور ملا وہ مسجد میں ملیں گے، اور مسجد میں کیا کرتے ہوں گے؟ تو کہ اللہ کا ذکر کرتے ہوں گے۔ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، اور ایسا نہیں کہ خالی تھوڑی دیر کے لیے اللہ کا ذکر کر لیا، بلکہ صبح شام اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور ہدایت کی مثال جہاں پر قرآن میں دی، اس کے ساتھ ساتھ مسجد کو یعنی اپنے گھر کو بیان کیا ہے۔ اللہ کرے اور اس آیتوں کی تفسیر ہمیں سمجھ میں آ جاوے۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ تھوڑی مغلق باتیں ہیں، تھوڑی پیچیدہ باتیں ہیں، باریک باتیں ہیں۔ یہ باتیں ایسی ہیں کہ جس کا زیادہ تر تعلق فلسفے سے ہے، اور ہمارا اس سے تعلق نہیں ہوتا، اس لیے بہت جلدی یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ البتہ جو مختصراً باتیں نکل سکتی تھی وہ نکال کر کے میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہے۔ آگے تو اب مسجد کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ قرطبی میں ایک روایت بیان کی گئی ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ سے محبت رکھنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ مجھ سے محبت کرے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو اللہ سے محبت رکھنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ مجھ سے یعنی اللہ کے نبی سے محبت کرے، اور جو اللہ کے نبی سے محبت کرنا چاہے اس کو چاہیے کہ وہ میرے صحابہ سے محبت کرے۔ جس کے دل میں صحابہ کی دشمنی، اللہ کے نبی اس سے محبت نہیں کرتے۔ جس کے دل میں صحابہ کی محبت ہوگی اسی کو اللہ کے نبی کی محبت نصیب ہوگی، اور جو آدمی صحابہ سے محبت رکھنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ قرآن سے محبت کرے۔ جس کے دل میں قرآن کی محبت اس کو صحابہ کی محبت نصیب ہوگی، اور جو بندہ قرآن سے محبت رکھنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ مسجدوں سے محبت کرے، کیونکہ مسجدیں یہ اللہ کا گھر ہے۔
اللہ نے اس کی عزت کرنے کا، تعظیم کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مساجد میں برکت رکھی ہے، مسجدیں بھی برکت والی ہیں اور مسجد میں رہنے والے لوگ بھی برکت والے ہیں، اور مسجد میں رہنے والے لوگ اللہ کی حفاظت میں ہیں، اور مسجد بھی اللہ کی حفاظت میں ہے، اور وہ لوگ اپنی نمازوں میں مشغول ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے کام بنانے میں اور حاجتوں پوری کرنے میں لگا ہوا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے حاجتیں پوری کرتا ہے۔ وہ مسجد میں ہوتے ہیں اور اللہ ان کی چیزوں کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ قرطبی کی روایت ہے، بہت اچھی روایت ہے۔ اس میں خصوصاً مسجد کی فضیلت بیان کی گئی، اور یہ کہا گیا کہ جو بندہ مسجد کے اندر رہتے ہوئے نماز پڑھتا ہے، اللہ اس کے گھر بار کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ اس کے کاموں کو بناتے ہیں، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، اس کا جو بندہ اللہ کے گھر میں مسجد میں چلا آتا ہے۔ اور ہماری تکلیف یہ ہے کہ ہم اپنے کام بنانے کے واسطے مسجدوں میں نہیں آتے ہیں، کبھی کاروبار کی مشغولی، کبھی اور دوسری کسی چیز کی مشغولی، تو کام بنانے کے لیے، اپنی چیزوں کی حفاظت کے لیے مسجد میں نہیں آتے۔ اللہ فرماتے ہیں مسجد میں آؤ تو کام بنیں گے، مسجد میں آؤ تو چیزوں کی حفاظت ہوگی۔ ایک دوسری روایت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے مسجد میں سے ناپاکی اور گندی چیز اور لوگوں کو تکلیف دینے والی چیز کو نکال دیا، ہم نے سجدہ کیا، ہمارے پیر میں چھوٹی سی کنکری چوبھ گئی، یا پیشانی رکھنے کی جگہ پر چھوٹی سی کنکری چوبھ گئی، یا گوٹھن رکھنے کی جگہ پر، گھٹنے رکھنے کی جگہ پر چھوٹی سی کنکری چوبھ گئی، اب وہ ہمیں تکلیف دیتی ہے، اس کو اٹھا کر کے مسجد سے باہر ڈال دیا، چونکہ تکلیف دینے والی چیز تھی، اس کو اٹھا کر مسجد سے باہر ڈال دیا، اس کے لیے جنت میں اللہ تعالیٰ گھر بنا دیں گے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ آج کل مؤذنین کو عیب کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ ارے یہ تو بھنڈاری ہے اور بانگی ہے۔ نہیں، کسی اذان دینے والے کو بھنڈاری اور بانگی نہیں کہنا چاہیے۔ بانگی کا ترجمہ تو ہوتا ہے اعلان کرنے والا، بانگ دینے والا، جیسے مرغا بانگ دیتا ہے۔ ارے مؤذن ہے، اذان دینے والا ہے، وہ اللہ کے گھر کی صفائی کرتا ہے، اور صفائی میں گھر میں تکلیف دینے والی چیز کو روزانہ نکالتا ہے، اس کے لیے تو روزانہ جنت میں گھر بنتا ہے، چاہے دنیا والے اس کو جتنی بھی ذلیل نظر سے دیکھیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مؤذن کے اوپر لوگ کیسی گھٹیا نظر سے دیکھتے ہیں اور لوگوں کی کیا عادت ہوتی ہے اس کے اوپر، حضرات مؤذنین کے نام پر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے۔ فرماتے ہیں، حکایت بیان کی ہے کہ ایک جگہ کے اوپر ایک بچہ اپنے گھر سے فیرنی کہتے کھیر کو، گھر میں کھیر بگڑ گئی تھی، کسی نے کھایا نہیں، تو امی نے کہا بیٹا یہ کھیر کوئی کھاتا نہیں ہے، اس کو مسجد میں مؤذن کو دے آؤ، یہاں تو کوئی نہیں کھائے گا، پھینکنی پڑے گی۔ اب وہ بندہ بیٹا اس کا کھیر لے کر مؤذن کے پاس مسجد میں گیا، مؤذن صاحب بیچارہ دیکھ کر خوش ہو گیا کہ چلو آج کچھ کھانے کو آیا ہے، لیکن جب کھانے لگے تو پتہ چلا کہ وہ تو بہت بگڑی ہوئی تھی۔ تو مؤذن نے کہا ایسی خراب اور بگڑی ہوئی چیز تو ہمارے لیے لے کر آیا؟ تو بچے نے بیچارے نے صاف صاف کہہ دیا کہ وہ اصل میں کھیر بگڑ گئی تھی، تو امی نے کہا پھینکنے سے اچھا ہے کہ مؤذن کو دے دو۔ مؤذن نے کہا اچھا پھینکنے کی چیز، بگڑی ہوئی چیز آپ ہمارے پاس لایا ہو؟ اس طرح کر کے غصہ آیا، تو کھیر جس برتن میں لے کر کے آیا تھا وہ برتن مؤذن نے جیسے ہی دور پھینکا وہ ٹوٹ گیا۔ اب وہ برتن ٹوٹ گیا تو بچہ زیادہ رونے لگا۔ مؤذن نے پوچھا تو کیوں روتا ہے؟
تو کہا جس برتن کو آپ نے پھینک دیا وہ برتن تو ہمارے کتے کو پانی پینے کا لوٹا تھا۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ، آج کے دور میں مؤذن کی لوگوں کے دلوں میں یہ وقعت ہے۔ ہمارے اکابرین میں ہر اکابر، ہر بڑے عالم اپنی ذات آپ تھے، اپنا علم آپ تھے، کس کی کون سی تعریف کی جا رہی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ وہ عالم تھے جنہوں نے اپنے ہاتھ سے 1200 سے زیادہ کتابیں لکھی تھی۔ ان کی خطبات جب پڑھتے ہیں، خطبات حکیم الامت، ہر 2-3 صفحے پر 2 صفحے پر ایک حکایت ہوتی ہے، اور حکایت کے ذریعے سے وہ اپنی بات کو سمجھاتے ہیں۔ تو میں نے یہ حکایت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ والی بیان فرمائی۔ تو مؤذن ہو یا کوئی اور ہو، لوگ یہ سمجھتے ہیں مسجد میں تکلیف دینے والی چیز ہے تو اس کو نکالنے کی ذمہ داری مؤذن کی ہوتی ہے۔ ہم تو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہی نہیں ہیں، حالانکہ اللہ کے نبی نے فضیلت بیان کی ہے، تکلیف دینے والی چیز کو نکال دو گے، ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں گھر بنا دیں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ اپنے گھروں میں بھی مسجدیں یعنی نماز پڑھنے کی خاص جگہ بنائیں اور ان کو پاک صاف رکھنے کا اہتمام کرے۔ یہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری روایت میں مسجد کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ مسلم شریف کی روایت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا، جس شخص کے منہ سے لہسن کی یا پیاز کی بدبو محسوس فرماتے آپ علیہ السلام، اس کو مسجد سے نکال کر بقیع میں بھیج دیتے تھے۔ چونکہ مسجد سے قریب میں ہی جنت البقیع ہے تو قبرستان بھیج دیتے تھے، جاؤ مسجد سے، منہ میں سے پیاز اور لہسن کی بدبو آتی ہے۔ اور فرماتے تھے جس کو لہسن اور پیاز کھانا ہی ہو تو اس کو خوب اچھی طرح پکا کر کھائے، اس لیے کہ یہ بدبو مارتی ہے، بدبو چلی جائے پکاؤ گے تو۔ حضرات فقہا نے اس حدیث سے استدلال فرمایا ہے کہ جس شخص کو کوئی ایسی بیماری ہو کہ اس کے پاس کھڑے رہنے والے کو اس سے تکلیف پہنچے تو اس کو مسجد میں نہیں آنا چاہیے۔ اب یہ تو بیماری والے کو منع کیا، اور یہاں لوگ مسجدوں میں خطرناک بیڑی پی کر کے، خطرناک بیڑی کا میں نام دوں کون سی ہے؟ سیوا جی۔ جب وہ صفوں میں آ کر ساتھ میں کھڑے رہ جاتے ہیں تو نماز توڑ کر بھاگ جانا پڑتا ہے۔ یہ ان لوگوں کو احساس نہیں ہوتا جس کو بیڑی کی عادت ہوتی ہے۔ جس نے کبھی کوئی بیڑی نہیں ڈالی ہے منہ میں، اس کو بہت بدبو لگتی ہے۔ اب مسجدیں تو فرشتوں کو رہنے کی جگہ ہے، اب اللہ کے نیک مخلوق فرشتے جس مسجدوں میں ہیں وہاں پر بدبودار چیز کھا کر کے آنا، اسی آیت کے ذیل میں حضرات مفتیان کرام نے مسئلہ بیان کیا ہے، اگر کسی کو بیڑی کی، تمباکو کی عادت ہو تو بھی منہ ایک دم صاف کر کے مسجد میں آیا کرے۔ آج کل کے تو تمباکو بھی ایسے آ گئے ہیں کہ جس سے بہت زیادہ تعفن پھیلتا ہے، بدبو پھیلتی ہے، تو کوشش کرے مسجد میں جانے سے کچھ دیر پہلے یہ سب کھانا بند کر دیں، اگر ایسا تمباکو ہے جس سے بہت زیادہ بدبو آتی ہے تو۔ بہت سارے ایسے واقعات ملے ہیں، بیڑی اور تمباکو کی وجہ سے بہت سارے نیک لوگوں کو اللہ کے نبی کی زیارت نہیں ہوئی ہے، کیونکہ آپ بدبو کو ناپسند کرتے تھے، جیسا آپ نے ابھی سنا کہ آپ جنت البقیع میں بھیج دیتے مسجد میں سے۔ حضرت عمر نے کہا کیا بدبو آ رہی ہے منہ میں سے، تو اللہ کے نبی کو بدبو بہت ناپسند تھی، اور آپ خود کچھ نہیں کھاتے تھے تو بھی اتنا مسواک کرتے تھے، اتنا مسواک کرتے تھے، روایتوں میں آتا ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے دانت گر جائیں گے، اتنا مسواک کرتے تھے۔ پوچھا گیا، اماں عائشہ نے پوچھا، نبی اللہ آپ اتنا زیادہ مسواک کیوں کرتے ہو؟ آپ نے فرمایا جبرائیل میرے پاس آتے رہتے ہیں اور فرشتوں کو بدبو پسند نہیں ہے، اسی لیے تو حدیث شریف میں آتا ہے جو بندہ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ، اس کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے فرشتے 40 قدم اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟
تو کہ جھوٹ بولنے کی وجہ سے اس کے منہ میں سے بدبو آتی ہے. اب ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا، ہمیں تو کچھ بدبو نہیں آتی. تقی صاحب نے اس کے اوپر بہت اچھی بحث کی. فرماتے ہیں یہ ہمارے احساسات ختم ہو گئے ہیں یہ سب سونگھنے کے. یہ فرشتوں کے اندر بات یہ ہے کہ وہ گناہوں کی بدبو بھی سونگھ لیتے ہیں اور 40 قدم تک رحمت کے فرشتے دور ہو جاتے ہیں. تو مسجد کے بہت زیادہ فضائل یہاں پر بیان کیے گئے ہیں. البتہ یہ بات یاد رکھے، مسجد یہ اللہ کا گھر ہے، اس کو اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا ہے. اگر دنیاوی باتیں کرنی ہو تو مسجد کے اندر نہ کرے. ضرورت کی باتیں ہیں، خصوصاً جب کبھی ہم جماعت میں جاتے ہیں تو خاص طور پر ہم سے یہ بے ادبی ہو جاتی ہے، چونکہ ہمیں 24 گھنٹے مسجد میں رہنا ہوتا ہے. ارے مسجدوں کی حفاظت کا یہاں تک حق بیان کیا گیا ہے کہ جو بندہ سنت اعتکاف میں ہے، سنت اعتکاف میں شرعی ضرورت کے بغیر مسجد سے نہیں نکل سکتا، باقی اعتکاف ٹوٹ جائے گا. سنت اعتکاف میں ہے اور اس کو ہوا خارج کرنے کی ضرورت پڑی، گیس نکالنے کی ضرورت پڑی، تو حکم یہ ہے کہ مسجد سے باہر جا کر ہوا خارج کر کے پھر مسجد میں آئے. یہ مسجدیں ہیں. آج کل لوگوں کی ایک عادت ہو گئی ہے، خصوصاً ہمارے وہ ساتھی جو جماعت میں جاتے ہیں، جماعت میں تعلیم میں بیٹھتے ہیں، تو تعلیم میں قرآن، فضائل عمل میں کیا ہے؟ قرآن حدیث ہے. تعلیم میں قرآن حدیث ہے. قرآن اور حدیث کی تعلیم سننے کے لیے بیٹھتے ہیں، پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں اور منہ میں گندگی بھر کے بیٹھتے ہیں. ارے اللہ تعالیٰ علم کی برکت سے محروم کر دیتے ایسے بندوں کو. ہمارے استاذ نے پڑھنے کے زمانے میں ایک مرتبہ کلاس میں واقعہ سنایا تھا، ہم کو سمجھاتے ہوئے کہ جو بچہ حدیث پڑھنے سے پہلے تمباکو کھاتا ہے اور تمباکو منہ میں بھر کر کے حدیث پڑھتا ہے یا سنتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو علم کی برکت سے بھی محروم کر دیتے ہیں اور علم کی خدمت سے بھی محروم کر دیتے ہیں. پھر ہمارے استاد نے ایک طالب علم کا نام دیا کہ وہ فلاں بچہ ایسا ہے جو تمباکو بھر کے سبق میں بیٹھتا ہے حدیث کے، آپ دیکھنا اللہ اس سے کام نہیں لیں گے. حالانکہ وہ ہوشیار تھا بچہ، مجھے نام دے کر کہا تھا، وہ بہت ہوشیار تھا. آج میں اس بچے کو دیکھ رہا ہوں، بہت اچھی صلاحیت والا ہے، لیکن حقیقت میں بیچارہ 10 سال سے ادھر ادھر بھٹک رہا ہے. روزی کے معاملے میں بھی پریشان ہے اور دوسری لائن میں بھی پریشان. ہمارے استاد نے صرف یہ کہا تھا کہ تمباکو بھر کے بیٹھتا ہے سبق میں، اس لیے اس کو ایسا ہوگا. اور آج کل لوگ منہ میں تمباکو بھر کر کے فضائل اعمال کی تعلیم کرے. ارے وہ قرآن اور حدیث ہے، اس کو پڑھنے سے پہلے، اس کو سننے سے پہلے منہ کو مسواک سے صاف کر لیا جائے، اور وہ بھی تمباکو بھر کے مسجد میں آیا جائے جس سے فرشتوں کو تکلیف ہو، اللہ کے گھر کو بدبودار کیا جائے. یہ تو اور بڑا گناہ ہے. ارے یہ سب گناہ کی باتیں ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ ہوگی. کہیں ایسا نہ ہو کہ ان گناہوں کی وجہ سے اللہ مسجد سے محروم کر دیں گے. یہ خیال رکھے. ویسن ہے ٹھیک ہے، لیکن مسواک سے اچھی طرح منہ صاف کر کے بیٹھے. جماعت میں گئے ہیں، تمباکو کھانا ہے، بیڑی پینی ہے، اپنی تعلیم پوری ہو جائے، معمولات پورے ہو جائے، اس کے بعد آپ اپنی ضروریات پوری کر سکتے ہیں، اجازت دی ہے. البتہ صغیرہ گناہ ہے. بیڑی پینا، سگریٹ پینا صغیرہ گناہ ہے. مولانا مکی سے کسی نے کہا، حضرت گناہ کے متعلق پوچھا تھا، تو مولانا مکی نے کہا لوگ کعبہ کا گلاف پکڑ کر دعا کرتے، اللہ میرے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اللہ میرے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. حالانکہ اسی آدمی کے جیب میں بسٹول پڑی ہوئی ہے، بیڑی پڑی ہوئی ہے. یہ تو پینا صغیرہ گناہ ہے. تو توبہ کہاں ہوئی؟ صغیرہ گناہ سے توبہ تو نہیں ہوئی. توبہ تو اس کو کہتے ہیں کہ گناہ چھوڑ دے وے. اب یہ مسئلہ آج آپ نے پہلی مرتبہ سنے ہیں، اس لیے آپ کو تھوڑا تعجب لگے گا، لیکن جو کام کی باتیں ہیں، ضرورت کی باتیں ہیں، میری اپنی ذمہ داری ہے کہ میں آپ لوگوں تک پہنچاؤں، چاہے کسی کو اچھی لگے، چاہے کسی کو خراب لگے. اللہ تعالیٰ
ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خاص طور پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور مسجدوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، اللہ تعالیٰ اگر ہمیں پیسے میں برکت دے تو مسجدوں میں خوشبوئیں لگانی چاہیے، جیسے نماز کا وقت ہوتا ہے اچھی خوشبو۔ حرم شریف میں دیکھو روزانہ کئی کلو عود کی دھنی دی جاتی ہے۔ عود ایک لکڑی ہوتی ہے جیسے لوبان ہوتا ہے، بہت اچھی خوشبو ہے، اس کی دھنی دی جاتی ہے۔ تو مسجدوں میں بھی اگر اللہ تعالیٰ مال دے تو خوشبوؤں کا انتظام کیا جائے، ایسی راحت والی مسجد بنائی جائے کہ لوگوں کا دل اس کے اندر زیادہ سے زیادہ جمع رہے۔ حضرت عثمان غنی نے بڑے بڑے صحابہ کی موجودگی میں لکڑیاں ڈال کر پکی بہترین چھت بنا کر کے مسجد نبوی بنائی تھی، اور اس کے بعد تو جو حضرات بادشاہ نے، دوسرے بادشاہوں نے جو مسجد بنائی، عبد الملک بن مروان نے یا کسی نے دمشق کی جامع مسجد اس وقت جو ڈیزائن اور جو پتھر میں ایک عجیب طریقے سے بنائی تھی، آج تک وہ مسجد محفوظ ہے۔ اور اس کے بعد کی جو مسجدیں کوئی 700 کوئی 1000 کوئی 2000 اپنے 1200 1300 سال سے جو مسجدیں محفوظ ہے، یہ سب اسی آیت کی وجہ سے ان لوگوں نے مسجدوں کو بنایا تھا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ان کہی ہوئی باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسئلہ ایک بیان کرنا تھا۔ پرسوں کے سبق میں ایک بات آئی تھی کہ عورت کے بال سطر ہے، اور اس کے اوپر میں نے چوٹی کی مثال دی تھی، چوٹلا۔ عورت کے کتنے بال نماز میں کھلیں گے تو نماز فاسد ہو جائے گی؟ اس کے بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ چوتھائی بال یا اس سے زیادہ کھل جائیں گے تو نماز فاسد ہوگی، ایک رکن کے برابر، یعنی 3 مرتبہ سبحان اللہ کہہ دے اتنی دیر تک۔ چوتھائی بال یا اس سے زیادہ بال، یعنی پورا چوٹلا ہے تو اس کے 4 بھاگ کرنے کے، اس میں سے چوتھائی بھاگ 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار یا اس سے زیادہ کھلا رہے تو نماز عورت کی نہیں ہوگی۔ چونکہ وہاں پر میں نے چوتھائی نہیں بتایا تھا، بات ادھوری رہ گئی تھی۔ دوسرا ایک مسئلہ یہ بیان کرنا تھا عورتوں کے متعلق۔ ہماری عورتیں کانوں میں اور ناک میں داگینے پہننے کے لیے سوراخ کرواتی ہے، میندتی ہے۔ عورتیں جتنے بھی کان میندائے ہیں ان تمام کان کے سوراخ میں اور ناک کے سوراخ میں وضو میں بھی اور غسل میں بھی پانی پہنچانا یہ فرض ہے۔ اگر ان سوراخ میں پانی نہیں پہنچے گا تو وضو بھی نہیں ہوگی اور غسل بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے عورتوں کو یہ بتایا جاتا ہے، جو بیچاری جماعت میں جاتی ہے اس کو سیکھنا ملتا ہے، اور جو بچیاں مدرسے میں پڑھنے جاتی ہے بیشتی زیور وغیرہ اس کو سیکھنا ملتا ہے۔ وہ کیا کرتی ہے کہ پانی کی ایک ہاتھ سے مٹھی بھر لیتی ہے اور ناک کے سوراخ کے پاس رکھ کر کے وہ جو ناک میں کانٹا پہنا ہے اس کو حرکت دیتی، ہلاتی ہے تو پانی اندر پہنچ جاتا ہے۔ یہ طریقہ ہے۔ اسی طریقے سے مرد حضرات انگوٹھی پہنتے ہیں یا عورتیں انگوٹھی پہنتی ہیں، یا وہ بیماری کی وجہ سے کڑے پہنتے ہیں۔ حافظ صاحب یہاں پر موجود ہیں۔ تو جو کچھ بھی پہنے ہاتھ میں، وضو کرنے کے وقت ان کڑوں کو اور اس انگوٹھی کو ہلا کر کے اس کے نیچے پانی پہنچانا بھی ضروری ہے۔ اگر کسی نے اتنی تنگ انگوٹھی پہنی ہے کہ اس کے نیچے پانی نہیں پہنچتا تو وضو ہی نہیں ہوگا، غسل بھی نہیں ہوگا، ناپاک ہی رہے گا آدمی۔ جب وضو غسل نہیں ہوگا تو نماز کی تو کیا بات ہے۔ اسی طریقے سے عورتیں ناخن کے اندر لپسٹک لگاتی ہیں۔ آج کل لپسٹک ایسی آتی ہے کہ جس کے نیچے پانی نہیں پہنچتا۔ ایسے ہی آج کے دور میں کچھ مہندی ایسی نکلتی ہے جو ایک بناوٹی مہندی ہوتی ہے، یہ درخت کی مہندی نہیں ہوتی، اس کو لگانے سے ڈائریکٹ کلر نکلتا ہے، اس کے نیچے بھی پانی نہیں پہنچتا۔ اس لیے پانی ہی نہیں پہنچتا تو پھر وضو بھی نہیں ہوگا کہ غسل بھی نہیں ہوگا۔ وہ عورت حیض میں ہے تو حیض سے پاک نہیں ہوگی، نفاس میں تو نفاس سے پاک نہیں ہوگی، جنابت میں تو جنابت سے پاک نہیں ہوگی، مرد بھی پاک نہیں ہوگا۔ ایسے ہی مرد حضرات اپنے بالوں میں، سر کے یا داڑھی کے بالوں میں مہندی لگاتے ہیں تو مہندی کی بھی تحقیق کر لی جائے۔ اگر کلر میٹ مہندی ہے تو کلر میٹ مہندی کی وجہ سے بالوں تک پانی نہیں پہنچتا، اور غسل کے فرائض میں یہ ہے کہ ایک بال کے برابر بھی کوڑا رہ جائے گا تو غسل نہیں ہوگا۔ کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ مرد حضرات تو کلر میٹ مہندی استعمال نہیں کرتے، لیکن اپنے چھوٹے بچوں کو کلر میٹ مہندی لگا دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں اس کو کیا نماز پڑھنی ہے، وہ یوں کہتے ہیں۔
میرے بھائیوں، اللہ نہ کرے اور ہمارے بچے کا اگر انتقال بھی ہو جاوے تو اس کا آخری غسل بھی شریعت کے مطابق نہیں ہوگا اگر کلرمیٹ بالوں میں ہوگی تو۔ یہ حضرات علماء نے لکھا ہے۔ ایک ہے ہمارا بچہ پاک ہو جائے اور ایک ہے کہ ناپاک ہی ناپاک رہے، اس میں فرق ہے۔ اس لیے ایسی کلرمیٹ چیزوں سے، چاہے وہ مہندی کی شکل میں ہو، بالوں میں لگانے کی یا عورتوں کو ہاتھ میں لگانے کی ہو، اس سے بھی خیال رکھا جائے، بچا جائے۔ اسی طریقے سے کچھ لوگ مرد ہوتے ہیں یا عورت ہوتی ہے، اس کو یہ عادت ہوتی ہے کہ ناخن لمبے رکھتے ہیں، خصوصاً سب 9 انگلی کے ناخن کاٹ دیتے ہیں، 1 انگلی کا لمبا رکھتے ہیں ناخن۔ اب ناخن لمبا رکھنے کی وجہ سے اس ناخن کے اندر میل چلا جاتا ہے اور میل میں زیادہ تر چکناہٹ ہوتی ہے، اور عورتوں کا کام تو آٹا گوندنا، لوڈ باندھنا ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ ایسے گھریلو کام ہوتے ہیں جس میں زیادہ چکناہٹ اندر چلی جاتی ہے۔ اب ناخن کے اندر ناخن لمبے رکھنے کی وجہ سے اندر ایسی چکناہٹ چلی گئی جس نے پورووں تک پانی پہنچنے نہیں دیا۔ پوروے چونکہ ناخن کاٹنے کے بعد جو پوروے دکھتے ہیں اس کو وضو اور غسل میں دھونا فرض ہے، وہاں تک پانی پہنچنے نہیں دیا لمبے ناخن نے یا میل نے، تو اس بندے کا یا اس بندی کا وضو اور غسل ہوگا ہی نہیں، اور وضو اور غسل نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ اس لیے ان باتوں کا خیال رکھیں، یہ طہارت کے متعلق بہت قیمتی مسائل ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانك۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار۔ اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم۔ وصلى الله على النبي الكريم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔